آداب بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ کلاس 7 کا 3rd چیپٹر ہے پھول والوں کی شہر۔ پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ تو ہمارے ملک ہندوستان میں الگ الگ مذہبوں کے ماننے والے رہتے ہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی لوگ اپنے اپنے مذہبی تہوار جیسے دیوالی، عید، گرو پرو اور کرسمس بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اگر ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور ہندو مسلم بھائی چارے کو کسی تہوار کی شکل میں دیکھنا ہو تو دلی کے مشہور میلے پھول والوں کی شہر کا میلہ دیکھنا چاہیے۔ یہ دلی کا سب سے مشہور میلہ ہے۔ اس میلہ یا تہوار کی ابتدا تقریباً 250 سال پہلے مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں ہوئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز ہندوستان کی حکومت میں دخل دینے لگے تھے۔ انگریز ہمارے ملک میں تجارت کی غرض سے آئے تھے، لیکن یہاں آ کر انہوں نے ہندوستان کے لوگوں پر پھوٹ ڈالی اور انہیں آپس میں لڑا کر کمزور کیا، پھر بہت سے علاقوں پر قابض ہو گئے، یعنی ان پہ اپنی حکومت کرنے لگے۔ ایک دن مغل شہزادے مرزا جہانگیر نے ایک انگریز پر گولی چلا دی۔ رجنٹن ایک انگریز افسر ہوتا تھا جو بادشاہ کے درباری کاموں میں دخل دے سکتا تھا۔ سزا کے طور پر انگریزوں نے شہزادے کو الہ آباد میں قید کر دیا۔ بے چارہ بادشاہ کچھ نہ کر سکا۔ یہ زمانہ 19ویں صدی کے شروع کا تھا۔ اس وقت اکبر شاہ ثانی حکمراں تھے۔ جب مرزا جہانگیر قید سے رہا ہو کر دلی آئے تو ان کی والدہ نے بڑی دھوم دھام سے مہرولی میں مشہور بزرگ خواجہ بختیار کاکی کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھوائی۔ شہر کے پھول والوں نے جو سنہری چادر بنائی تھی اس میں پھولوں کا پنکھا بھی لٹکا دیا۔ خوشی کے اس موقع پر مہرولی میں ایک میلہ سا لگ گیا۔ بادشاہ کو یہ میلہ بہت پسند آیا اور تبھی سے ہر سال بھادو کے شروع میں مہرولی کی درگاہ اور جوگ مایا کے مندر میں پھولوں کے پنکھے چڑھائے جانے لگے۔ اس زمانے میں دلی کی آبادی شاہجہاں آباد یعنی پرانی دلی تک محدود تھی، جسے شاہجہاں بادشاہ نے بسایا تھا۔ بادشاہ پھول والوں کی شہر کا اعلان کرتا تھا تو سارا شہر تیاریوں میں لگ جاتا۔ لوگ نئے نئے کپڑے سلواتے، کارخانے دار پتی ڈال کر پیسے اکٹھا کرتے۔ مہرولی اس زمانے میں شہر سے بہت دور سمجھا جاتا تھا۔ وہاں جانے کے لیے رتھ، بیل گاڑی، گھوڑے اور پالکیاں استعمال کیے جاتے۔ غریب لوگ اپنا سامان گٹھری میں باندھ کر پیدل ہی مہرولی جاتے تھے۔ راستے میں طرح طرح کی دکانیں لگتی تھیں۔ لوگ کھاتے پیتے، ہنستے گاتے مہرولی کی طرف چلتے جاتے تھے، کوئی گھوڑے پر سوار، کوئی پالکی پر لدا ہوا، پھر ہانپتے کانپتے بھاگ رہے ہیں۔ اس میلے میں صرف مرد ہی جاتے تھے، عورتیں شہر میں ہی رہتی تھیں۔ گھوڑے کی سجاوٹ اور پالکیوں کی بناوٹ قابل دید ہوتی تھی۔ دید یعنی دیکھنا۔ پھول والوں کی شہر کے موقع پر دلی کا شہر تقریباً خالی ہو جاتا تھا۔ مہرولی میں رئیس لوگ اپنے مکانوں اور حویلیوں میں ٹھہرتے۔ عام لوگ باغوں اور گنڈروں میں ڈیرے ڈالتے تھے۔ بارش کا موسم باغوں میں پیڑوں کا لہرانا خوب لطف دیتا۔ گھاٹوں میں پکوان پک رہے ہیں۔ مہرولی کا بازار میووں، مٹھائیوں اور کھلونوں سے پٹا پڑا ہے۔ پوریوں، کچوریوں، کباب، پراٹھے، بریانی، مظفر اور تنغزن کی خوشبو سے گلی کوچے مہک رہے ہیں۔ بادشاہ، شہزادے، شہزادیاں کئی دن تک مہرولی میں رہتے ہیں، کشتیاں دیکھتے، مرغے اور تیتر لڑتے تھے۔
بادشاہ اور شہزادے شمسی تالاب کے آس پاس سیر کرتے۔ مہینے کی 14ویں رات کو مغرب کے بعد پھولوں کا بڑا خوبصورت پنکھا جوگ مایا مندر کے لیے اٹھتا تھا۔ راستے میں مثال لالٹین، فانوس اور دیوار گری کی روشنی سے دن کا سا سما ہوتا تھا۔ پنکھے کے آگے آگے ڈھول تماشے والے رنگ برنگے وردیاں اور گول ٹوپیاں پہنے زور و شور سے ڈھول تاشے بجا کر آسمان سر پر اٹھا لیتے تھے۔ یہ اب سوال جواب کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہندوستان کے مذہبی تہوار کون کون سے ہیں؟ تو جواب ہندوستان کے مذہبی تہوار ہولی، دیوالی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، گرو پرو اور کرسمس ہیں۔ تو کون کون سے ہیں ہندوستان کے مذہبی تہوار؟ ہولی، دیوالی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، گرو پرو اور کرسمس ہیں۔ ہندوستان کے مذہبی تہوار ہولی، دیوالی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، گرو پرو اور کرسمس ہیں۔ ہندوستان کے مذہبی تہوار ہولی، دیوالی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، گرو پرو اور کرسمس ہیں۔ پھول والوں کی شہر کی کیا خاصیت ہے؟ تو پھول والوں کی شہر دلی کا مشہور میلہ ہے۔ پھول والوں کی شہر دلی کا مشہور میلہ ہے۔ اس میلے کی خاصیت یہ ہے کہ اسے سب مذہب کے لوگ خوشی خوشی میں مل کر مناتے ہیں۔ یہ میلہ ہندو مسلم قومی ایکتا کا پیغام دیتا ہے۔ پھول والوں کی شہر دلی کا مشہور میلہ ہے۔ پھول والوں کی شہر دلی کا مشہور میلہ ہے۔ اس میلے کی خاصیت یہ ہے کہ اسے سب مذہب کے لوگ خوشی خوشی میں مل کر مناتے ہیں۔ یہ میلہ ہندو مسلم قومی ایکتا کا پیغام ہے۔ سوال تیسرا ہے انگریز ہندوستان میں کیوں آئے؟ جواب انگریز ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ انگریز ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ انگریز ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ نیکسٹ سوال پرانے زمانے میں کون کون سی سواریاں استعمال ہوتی تھیں؟ تو پرانے زمانے میں رتھ، بیل گاڑی، گھوڑے اور پالکیاں وغیرہ استعمال ہوتی تھیں۔ پرانے زمانے میں رتھ، بیل گاڑی، گھوڑے اور پالکیاں وغیرہ استعمال ہوتی تھیں۔ پرانے زمانے میں رتھ، بیل گاڑی، گھوڑے اور پالکیاں وغیرہ استعمال ہوتی تھیں۔ پرانے زمانے میں رتھ، بیل گاڑی، گھوڑے اور پالکیاں وغیرہ استعمال ہوتی تھیں۔ میلے کے اہتمام کے لیے بادشاہ کیا کرتے تھے؟ بادشاہ میلے کی شہر کا اعلان کرتے تھے۔ بادشاہ، شہزادے، شہزادیاں کئی دن تک مہروالی میں رہتے تھے، کشتیاں دیکھتے، مرغے اور تیتر لڑاتے تھے۔ بادشاہ اور شہزادے شمسی تالاب کے آس پاس سیر کرتے تھے۔ بادشاہ میلے کی سیر کا اعلان کرتے تھے۔ بادشاہ، شہزادے اور شہزادیاں کئی دن تک مہروالی میں رہتے تھے، کشتیاں دیکھتے، مرغے اور تیتر لڑاتے تھے۔ بادشاہ اور شہزادے شمسی تالاب کے آس پاس سیر کرتے تھے۔ جوگ مایا کا مندر اور خواجہ بختیار کاکی کا مزار کہاں واقع ہے؟ جوگ مایا کا مندر اور خواجہ بختیار کاکی کا مزار دلی شہر مرولی میں ہے۔ جوگ مایا کا مندر اور خواجہ بختیار کاکی کا مزار دلی شہر مرولی میں ہے۔ آخری مغل بادشاہ کا نام کیا ہے؟ آخری مغل بادشاہ کا نام بہادر شاہ ظفر ہے۔ بہادر شاہ ظفر ہے۔ آخری مغل بادشاہ کا نام بہادر شاہ ظفر ہے۔ بہادر شاہ ظفر ہے۔ آزادی کے بعد پھول والوں کی شہر کس نے شروع کرائی؟ تو آزادی کے بعد پھولوں کی شہر جواہر لال نہرو نے شروع کروائی۔ آزادی کے بعد پھولوں کی شہر جواہر لال نہرو نے شروع کروائی۔ آزادی کے بعد پھولوں کی شہر جواہر لال نہرو نے شروع کروائی۔ آخری سوال پھول والوں کی شہر کا میلہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ پھول والوں کی شہر کا میلہ ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں مغلیہ حکومت کی یاد دلاتا ہے اور یہ ہندو مسلم آپس بھائی چارے کو بڑھاوا دیتا ہے۔ پھول والوں کی شہر کا میلہ ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں مغلیہ حکومت کی یاد دلاتا ہے اور یہ ہندو مسلم آپس بھائی چارے کو بڑھاوا دیتا ہے۔ الفاظوں کے متضاد لکھیں یعنی اپوزٹ ورڈ۔ بادشاہ، فقیر، قید، رہا،
برباد آباد، رونق بے رونق، پسند ناپسند، بادشاہ فقیر، قید رہا ہونا، رہا قید، رہا قید، رہا برباد آباد، رونق بے رونق اور پسند ناپسند۔ معنی یاد کیجیے۔ تاجر بیپاری، تاجر بیپاری، تاجر بیپاری، تاجر بیپاری، غرض وجہ سبب کام، غرض وجہ سبب کام، غرض وجہ سبب کام، حکمراں حکومت کرنے والا، حکمراں حکومت کرنے والا، تاجر بیپاری، تاجر بیپاری، غرض وجہ سبب کام، حکمراں حکومت کرنے والا، بزرگ اللہ کا نیک بندہ بوڑھا شخص، اللہ کا نیک بندہ بوڑھا شخص، بزرگ اللہ کا نیک بندہ بوڑھا شخص، چپر کٹ، پلنگ یا سجی ہوئی چارپائی، پلنگ یا سجی ہوئی چارپائی، پلنگ یا سجی ہوئی چارپائی۔ بھادو ہندی مہینے کا نام یا ہندی سال کا چھٹا مہینہ، ہندی سال کا چھٹا مہینہ، بھادو ہندی مہینے کا نام، ہندی مہینے کا نام یا ہندی سال کا کون سا مہینہ ہوتا ہے وہ چھٹا مہینہ، بھادو۔ درگاہ کسی بزرگ کا مزار، کسی بزرگ کا مزار۔ پتی ڈالنا، چندہ جمع کرنا، پتی ڈالنا، چندہ جمع کرنا، چندہ جمع کرنا، چندہ جمع کرنا۔ قابل دید یعنی دیکھنے کے لائق، دیکھنے کے، قابل دید، دید دیکھنے کے لائق۔ حویلیاں بڑے مکان، حویلیاں بڑے مکان، حویلیاں بڑے مکان۔ کھنڈر ٹوٹی پھوٹی عمارت، ٹوٹی پھوٹی کھنڈر، ٹوٹی پھوٹی عمارت، کھنڈر ٹوٹی پھوٹی عمارت۔ ڈیرے ڈالنا، کسی جگہ ٹھہرنا، کسی جگہ ٹھہرنا، کسی جگہ ڈیرے ڈالنا، کسی جگہ ٹھہرنا۔ میوہ پھل، میوہ پھل، میوہ پھل۔ مدخن گوشت اور چاولوں سے تیار کیا جانے والا میٹھا پلاؤ، مدخن گوشت اور چاولوں سے تیار کیا جانے والا میٹھا پلاؤ۔ عرف زعفران سے تیار کیا جانے والا زردہ، زعفران سے تیار کیا جانے والا زردہ۔ مسالیں چراغ، مسالیں چراغ، مسالیں چراغ۔ تاشے بازے کا نام، تاشے بازے کا نام۔ آسماں سر پر اٹھانا، بہت شور مچانا، آسماں سر پر اٹھانا، بہت شور مچانا۔ سکے پانی چلانے والے، کے پانی چلانے والے۔ فانوس چراغ دان یا چراغ مراد چراغ سوا، چراغ چراغ چراغ۔ فانوس کسے کہتے ہیں؟ چراغ دان، چراغ دان یعنی چراغ یا سما، چراغ۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اس ویڈیو کو۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔